ڈاکٹر انعام الحق جاوید ایک بلند جو ہے پایا اور دلوں کو چھو لینے والے شاعر ہیں. طنز و مزاح کی شاعری آپ کی پہچان ہے اور آپ کا شگفتہ کلام اپنے اعلیٰ معیار کی بدولت بے پناہ پسند کیا جاتا ہے. بحیثیت اسکالر اور بحیثیت شاعر آپ کئی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور آپ کی بے تحاشا خدمات کے انجام میں حکومت پاکستان نے آپ کو 2009 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا. تو ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اور جانتے ہیں ان کی شاعری اور آپ سے بھی ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا مفصل تعارف کرا دیا. سر بنتا بھی ہے تعارف. سر سٹارٹ میں نا میں کچھ بھی آغاز کرنے سے پہلے کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا، کیوں سٹارٹ کیا، کتنا مزہ آیا آپ کو. سر سب سے پہلے جو ہے نا آپ کوئی شاعری سنائیں اپنی مزاحیہ شاعری. پروفیسر ہی جب آتے ہو، میں پروفیسر بھی رہا تو وہی سناتا ہوں جو اس سے لنک ہو. پروفیسر ہی جب آتے ہوں ہفتہ وار کالج میں تو اونچا کیوں نہ ہو تعلیم کا معیار کالج میں. کچھ ایسے بھی پڑھاکو پنچھیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پر دفتر میں پنجے شہر میں منکار کالج میں. کچھ ایسے بھی پڑھاکو پنچھیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پر دفتر میں پنجے شہر میں منکار کالج میں. اور شعر دیکھیے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں کہیں سمدی نہ بن جائیں. مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں کہیں سمدی نہ بن جائیں. تیری گلنار کالج میں میرا گلزار کالج. کیا بات ہے سر. یہ چلے اب جو ہے ماشاء اللہ سے یہ ٹیلنٹ ہے، نیچرل ہے. نارملی لوگ کہتے ہیں شاعروں کے نا آمد ہوتی ہے، تو یہ آمد والا جو پروسیس ہے یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آمد ہوگی، دوسرا یہ کہ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے. اس کے اندر سوز یعنی وہ لفظ، آپ وہ شعر پڑھیں اور آپ کے دل میں ترازو ہو جائے. تو کچھ چیزیں تو مرموز ہیں، رمز ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ جب آدمی جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے والے کو یا یہ جو موسیقار ہیں جو دھنیں بناتے ہیں، تو گزرتے گزرتے کبھی ایسے کہیں ٹک ٹک کیا اور وہ ایک دھن نکل آئی. بالکل ایسے ہی ہم لوگ بھی جب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات نظر آئی، کوئی چیز نظر آئی تو فوراً اس طرف دھیان گیا. اور پھر تو نیچرل پوئٹری تو وہی ہے جو یعنی آپ کو اترتی ہے آپ پر. بالکل ایک کیفیت میں اترتی ہے، خود بخود اپنی حیت بھی ساتھ لے کر آتی ہے اور مفہوم بھی ساتھ لے کر آتی ہے اور الفاظ بھی ساتھ لے کر آتی ہے. پھر کچھ آپ کو زور بھی لگانا پڑتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسی پہ تکیہ زور تو لگانا پڑتا ہے. اس کو وہ لاشعوری عمل ہے، یہ شعوری عمل ہے. اچھا انعام صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے شاعر جو ہیں اسپیشلی محبت کے اوپر شاعری کرتے ہیں. میٹرک میں بہت پڑھا ہے ہم نے بہت پڑھا ہے محبوب کی زلفیں. جیسے کہ آپ کے میر تقی میر ہو گئے یا اس طرح کے شاعر ہیں، تو انہوں نے محبت کے اوپر غم جو ہے غم سے بھری شاعری لکھی. آپ کی شاعری میں طنز و مزاح کا ایلیمنٹ ہے، تو یہ کیسے نکلا؟ ہاؤ ڈڈ دس کم ٹو بی؟ ہاں دیکھیے، ایک دو باتیں اس میں بہت عمدہ بات کی کہ محبت اور عشق، یہ چاہے فلم لے لیں، چاہے ناول لے لیں، چاہے ڈرامہ لے لیں، کوئی بھی ہیں، اور چاہے یہ دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، جو انسان کے انفرادی جذبات سے تعلق رکھتا ہے، پورے معاشرے کے نہیں. ہیر اور رانجھا کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے، اس سماج سے نہیں جس میں قیدو بھی موجود ہے، وہ اسے قبول نہیں کر رہا. شاعر جو ہے وہ ہیر کی ترجمانی کرتا ہے اور رانجھے کی کرتا ہے. خوبصورت. سیمسن کی ترجمانی کرتا ہے، ڈیلائلا کی کرتا ہے، سسی کی کرتا ہے، پنو کی کرتا ہے. وہ فرد کی ترجمانی، اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے. اور یہ بہت یعنی جیسے انہوں نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ سب سے اہم موضوع ہی یہی ہے. اب میں وہاں آ جاتا ہوں کہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہہ کے ارد گرد گھومتی ہے. واقعی تو فرق اتنا صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ چلے، یہ ایک اور میرا قول ہے اور یہ بھی سناتا ہوں میں کہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے. میاں بیوی
دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں. بے شک واو بے شک very deep. that's so true. تو موضوع تو ہے. اور آخری بات یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ محبوب کی تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے, بیوی کی تعریف نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ؟ آپ انعام صاحب آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے, کیونکہ میں کچھ عرصہ پہلے بیوی سے ڈرتے جو صاحب کو بھی ایسے ہی بتا رہی تھی یہ بات. ہاں, اور میں بتا رہی تھی تو کیونکہ ہماری ناظرین اتنی زیادہ ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے اپنے شو سے باہر بھی ہماری پوری ٹیم کی, اور انعام صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک المیہ ہے شاید ہمارے دور کا کہ جو ہے محبوبہ کے اوپر جو ہے پتی اور بیوی پہ مذاق لکھے جاتے ہیں. تو اچھا, وہ جو کہا تھا نا کہ ضمیر جعفری صاحب پورے مرشد کہا کرتے تھے کہ بے ضرر مزاح کے لیے, آج بھی جتنے جوکس ہیں انگلش میں بھی ہوں, یہ میاں بیوی سب سے بڑا موضوع ہے. بچے بھی ہیں, نسلیں بھی ہیں, کالا گور بہت کچھ ہے, آپ نے بھی پڑھا انگریزی میں بھی اردو میں, لیکن میاں بیوی جو ہے یہ سب سے شگفتہ موضوع ہے, اور ان میں آپس میں بھی مذاق رہنا چاہیے, ہوتے رہنا چاہیے. تو ضمیر صاحب کہا کرتے تھے کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا. بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا, یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ مزاح ہے کہ ایک سر آپ کتنی مانتے ہیں اور آپ کتنی تعریف کرتے ہیں کس کی؟ اپنی بیوی کی. میں تو بہت تعریف کرتا ہوں, کیونکہ میں ذرا مختلف ہوں عام شعراء سے. شروع میں بھی میری جو سنجیدہ شاعری تھی وہ بھی عشقیہ شاعری کم تھی. میں آپ کو 2-3 سنا دیتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شعر ہے, چونکہ میں اسکالر ہوں, لکھنے پڑھنے کا کام بھی میرا ہے. بالکل شعر کا لفظ شعور سے نکلا ہے. شعر شعر وہ ہے جو شعور دیتا ہے آپ کو, نیا شعور دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ مزاحیہ شعر وہ ہے جو سرور دیتا ہے. واقعی تو دونوں میں اچھا شعر وہ ہوتا ہے. یہ آپ کے جذبات والی بات بھی ٹھیک ہے, لو پوئٹری ہر سب سے پاپولر تو یہی ہوگی, ٹھیک ہے, ینگ نسل میں بھی ہوگی, آگے بھی. تو لیکن موضوعات بہت ہیں دانش و دانائی کے, بے پناہ موضوعات ہیں. تو جو دانش و دانائی سے متعلق شاعری ہے وہ بہت اہم بھی ہوتی ہے, زبان زدہ خاص و عام بھی ہوتی ہے. میں جب تیسری جماعت میں پڑھتا تھا, میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑھتا تھا, والد صاحب میرے ملٹری پولیس میں تھے. آئی بلانگ ٹو فیصل آباد, جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ فیصل آباد میرا پیدائشی شہر ہے, اسلام آباد اب رہائشی شہر ہے. تو وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ اب یہ ان بلٹ ہوتی ہے نا, جو گنگنانے والا ہے وہ میں گا نہیں سکتا نا, ہر کوئی نہیں. میں اس سیٹ پر بول سے ہاں, تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک خوبصورت سی کاپی, اور وہ زمانہ ایسا نالج کا نہیں تھا, اور پسماندہ علاقہ تھا وہ, یعنی ریڈیو ٹرانسسٹر ہوتا تھا, تو اس کے اوپر کوئی آگے جمعے کے خطبے میں کسی نے بات کر دی, وہ جب جو کوئی اور مل گیا بندہ, اس نے بات کر دی کسی کی, اس میں سے اخذ کرنا کچھ شعر. تو اس وقت بھی مجھے اتنے شعر یاد تھے کہ اب تک وہ میں آپ کو وہ میں سنانا اس لیے چاہتا ہوں. دورنگی اب کس کے ہیں مجھے نہیں. بالکل سر, یہ آپ سنائیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اسد راولپنڈی سے. السلام علیکم اسد. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی بتائیے. الحمدللہ. صاحب سے ایک فرمائش ہے میری, ڈاکٹر صاحب وائف کے بارے میں کوئی ایک مزاحیہ شعر سنا دیں. وائفس کے بارے میں مزاحیہ شعر میں سنا دیتا ہوں. ایکچولی وہ گھر سے دور ہے تو میں مس کر رہا ہوں ان کو. ٹھیک ہے, چلیں اسد آپ یہ سنیں اور پھر اپنی بیگم کو ضرور بھیجیے گا. چلیے, انہوں نے کہا ہے تو میں پہلے ان کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں. وہ عنوان ہے اس کا, میرا گھر میری جنت. جو کہتی ہے بیگم, جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم. جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم, کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا. مقرر آئے سارے ہوتے ہیں, ایڈمٹ کوئی کرتا ہے. اور زیر اثر جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم, کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں. کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا. That's a very good one.